آئیے توجہ فرمانا نبی علیہ السلام دے کول آ کے عرض کر دیا محبوب جی میں اسلام لے آنا چاہنی ہاں. آپ نے فرمایا اسلام لے آن تو پہلے تہانوں بھی دسنا چاہنا اسلام لے آن تو پہلے یا ہی سمجھ لو کہ مسلک اہل حدیث بنان تو پہلے تھوڑا جو رگے ٹورائی سوچ لو کہ مسلک اہل حدیث میں کیا ہے جو ہے پہلے سوچ لیجئے پہلے پڑھ لیجئے پھر مانیے جے من لیا ہے پھر نہ آکھیے لوگ کی آنے لوگ پھر کی آکھنا ہے لوگ تے آندے رہندے نے لوگ اول نہ ویکھیے سنت وال ویکھو صحابہ کرام نو بھی تے لوگ سارے آندے سن الا ان قرآن انومنو کما آمن الصفا قرآن نے کی فرمایا کہ لوگ آندے سن اسی انج ہو جائیے بے وقوف نعوذ باللہ جی میں صحابہ کرام ہو گئے نعوذ باللہ بے وقوف اللہ نے جواب فرمایا لا انہم ہم الصفا خبردار خود لوگ بے وقوف نے صحابہ بے وقوف نہیں صحابہ تے دنیا دے عقل والی شخصیات نے اور اہل عقل نے اور اہل خرد نے اہل عقل نے انہاں دی عقل دی انہاں دے فہم و فراست دی قرآن نے پھر تعریف بیان فرمائی ہے کہ او دے دین سمجھنے والے دین سمجھانے والے نبی پانو شاعر کیا گیا نبی پانو مجنون کیا گیا نبی پانو دیوانہ کیا گیا ہے لہذا لوگاں والنہ توجہ کیجئے قرآن والو غور کیجئے حدیث پاک پر غور کیجئے صحابیہ نبی پاک دی خدمت حاضر ہوئیے محبوب جی میں اسلام قبول کرنا چاہنی ہاں آپ نے پہلے اسلام پڑھ پہلے سمجھ یا رسول اللہ دسو کی ہے اسلام فرمایا اسلام لان تو بعد شرک نہیں کرنا ٹھیک ہے محبوب جی آپ نے فرمایا اسلام لان تو بعد چوری نہیں کرنی ٹھیک ہے محبوب جی چوری نہیں کرنی اسلام لان تو بعد جی محبوب جی زنا نہیں کرنا اسلام لے آن تو بعد ٹھیک ہے محبوب جی کسی بہتان نہیں مسلمان مرد عورتیں بننا ٹھیک ہے محبوب جی حاضر آپ نے فرمایا کوئی مر جائے تو عورت دی حیثیت نال وین نہیں پانے عرض کر دیے محبوب جی وین پان دی پابندی نہ لگاؤ تے باقی شرک بھی نہیں کرانگی بہتان بھی نہیں بننا گی زنابت کاری بھی نہیں کرانگی لیکن وین پان دی عورت دی عادت ہوندی ہے فطرت ہوندی ہے لہذا میں وین دے تے پابند نہیں رہ سکتی کوئی فوتگی ہو جاؤ تے گل لگنا تے وین پانا اس تو میں نہیں رہ سکتی دی اجازت دے دے ہو جے اجازت ہوئے آت رسول اللہ دے دیتے اجازت فرمایا نہیں ہے اجازت من ضرب الخدود وشق الجیون وطاب تاب الجاہلی جو فوتگی کے وقت رخسار پیٹے گھربان چاک کرے اور جناب وین پائے اس کا محمد کی امت سے کوئی تعلق نہیں یا رسول اللہ اگر یہ معاملہ ہے پھر میرا بھائی فوت ہوا فلاں میری سہائلی آئی اس نے وین پائے اس کا قرض اس کا ادھار مجھ پر باقی ہے اگر اس کا کوئی مرے تو میں وین کروں گی اس کے علاوہ کبھی نہیں کروں گی فرمایا یہ بھی اجازت نہیں ہے کہتی ہے محبوب پھر یہاں رک جائیں میرا انتظار کرے حضور رک کے وہ گئی اپنی سہیلی کا دروازہ کھٹکھٹایا کہنے لگی میں مسلمان ہونے لگی ہوں میرے مرشد میرے رسول نے وینا تو کر چھوڑے ہے منع کل تیرا کوئی مرے جس طرح میرا بھائی مرا تھا تو نے وین ڈالے تھے کل تیرا کوئی مرے یہ تیرا اتار تھا میں اس کو اتارنا چاہتی تھی اب میں اتار نہیں سکوں گی اس لیے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگی ہوں اگر وین آج تک میں کفر میں ہوں آج کروا لے جو کروانا ہے کل مجھ سے نہیں ہو سکتا آج میں آزاد ہوں کل کلمہ پڑھ کے میں محمد کی غلام بننے لگی ہوں جب کلمہ پڑھ لیا پھر حلیہ مصطفیٰ کا جب کلمہ پڑھ لیا کیونکہ جدا کلمہ پڑھیں دے وہ دی گل منی تھی جدا کلمہ پڑھیں دے وہ دے آکے لگیں دے جدا کلمہ پڑھیں دے وہ دے پچھے ٹوریں دے جدا کلمہ پڑھیں دے وہ دے آکے لگیں دے وہ دی گل منیں دی ہے اپنی مرضی نہیں ہو سکتی ہر حال اندر مردی پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی پیروی ہوئے گی اپنی مرضی نہیں ہو سکتی غلط آنے لوگ حضور نے انجوی نماز پڑھی ہے انجوی پڑھی ہے نہیں حضور نے کو طریقے نال پڑھی ہے حضور کے یہ سارے طریقے ہیں نبی علیہ السلام نے کئی طریقوں سے نماز پڑھی غلط آندے ہو خلاف حقیقت بات آندے ہو حضور نے کو طریقے کے ساتھ نماز پڑھی دو طریقوں کے ساتھ نہیں اگر دو طریقوں کے ساتھ یا چار طریقوں کے ساتھ نبی پاک نماز پڑھی ہے اس کا مطلب ہے حضور نعوذ باللہ
لڑانے آئے تھے، فرقے ڈالنے آئے تھے، فرقے بنانے آئے تھے، ایک ایسے پڑھے، دوسرا ایسے پڑھے، تیسرا ایسا پڑھے، چوتھا ایسا پڑھے. نہیں، نماز ہی تو اکٹھ ہے، نماز ہی اتفاق ہے، نماز ہی اتحاد ہے، نماز ہی جماعت ہے، نماز ہی تو اکٹھ ہے. اگر نماز کا ہر انداز مختلف ہے تو پھر مجھے بتائیے اتحاد کا معنی کیا ہے، اتفاق کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ نے ایسے ہی نماز پڑھی جیسے آج حضور کے مصلی پہ مسجد نبی میں ہو رہی ہے. یہی اصل ہے، یہی طریقہ ہے جیسے صحیح البخاری میں محفوظ اور موجود ہے. ہم نے امت کو لڑانے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے یہ فرق رکھا ہوا ہے کہ کتابیں نہ پڑھے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سارے غلط ہے. ٹھیک وہی ہے جس پر میرے محمد کی مہر ہے. جو کام حضور نے کیا وہی ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے 4 طریقوں سے نماز نہیں پڑھی. نبی علیہ السلام نے 2 طریقوں سے نہیں پڑھی. حضور نے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی اور اس کو رائج کی، اور قیامت تک وہی طریقہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. قرآن میں وہی ہے، حدیث میں وہی ہے. سنت کو قائم رہے، سنت سے تمسک، تعلق آپ کا قائم رہے. ذرا سمجھ نہ آئے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت حاکم دا ذہن بگڑ گیا، کہنے لگا قرآن اللہ دا کلام نہیں، قرآن مخلوق ہے. امام مالک امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں، قرآن اللہ دا کلام ہے، مخلوق نہیں. اینو فنا نہیں ہے، مخلوق نہیں. اے اللہ دا کلام ہے، اللہ دی صفت ہے، اللہ دا کلام ہے. بادشاہ کہنے لگا نہیں، یہ قرآن مخلوق ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے پکڑ لیا گیا، جیلے پا دیتا گیا. جناب روزانہ کوڑے مقرر کر دیتے گئے. اتنے کوڑے روز احمد بن حنبل نو مارے جان. انہوں نے منوانا ہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں، قرآن مخلوق ہے، اللہ دی مخلوق ہے. نعوذ باللہ. حالانکہ کفری عقیدہ ہے. بادشاہ وقت نے عقیدہ اپنا لیا. حواری نال مل گئے، علماء سو نال مل گئے. احمد بن حنبل جیل اندر چلے گئے. ایک حدیث کے لیے، ایک عقیدے کے لیے جیل میں امام احمد بن حنبل جناب پہنچائے گئے اور ان پر روزانہ کے کوڑے برسانے کے لیے مقرر کیے گئے. تے جب روزانہ بیرک چو آندے سن، کوڑے مارن واسطے کڈے جاندے سن، تے ادھروں نکلدے سن. اگے ایک ڈاکو تھا جس کا نام ابو الحیثم تھا. اس دے بیرک دے اگوں گزر دے تے ڈاکو آندا امام احمد بن حنبل نو ڈولی نا پتہ کھا کوڑے لیکن ڈولی نا. امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندے، روزانہ دے کوڑے حصہ جتنا مقرر سی کھاندے تے چمڑی ادڑ جاندی. تے اہل تاریخ نے لکھے ہے احمد بن حنبل دے جوتے جتنے کوڑے برسائے گئے، اگر ہاتھی دے برسائے جاندے ہاتھی بھی مر جا. اتنے کوڑے کھاتے امام احمد بن حنبل نے. جدوں رہا ہوئے نظام بدلیا، حکومت بدلی، اور سن لو حکمران و حکومت بدل جایا کر دی ہے، لیکن یاد رکھنا نہ اسلام بدلنا ہے نہ مساجد نے بدلنا ہے. انشاءاللہ قرآن بھی یہی رہنا ہے، دین بھی یہی رہنا ہے، تے مساجد بھی رہنی آنے، مدارس بھی رہنا ہے. تو آندیا رہنا ہے، تے جاندیا رہنا ہے، تے مردیا رہنا ہے، تے کھپدیا رہنا ہے. مسجداں قائم رہن گیاں، علماء انشاءاللہ قائم رہن گے، مسجداں قائم رہن گیاں، مدارس انشاءاللہ قائم رہن گے، مساجد قائم رہن گیاں، مدارس قائم رہن گے. سنیے میرا پیغام. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جدوں رہا ہوئے تے گھر آئے تے رات روزانہ تہجد اندر اٹھن تے کہن اے ابو الحاسم، اے اللہ ابو الحیثم پہ رحمت کر، اے اللہ ابو الحیثم کو معاف کر، اے اللہ ابو الحیثم پہ رحمت فرما، اللہ اس کو بخش دے. بیٹے نے کہا ابا جی زمانے کا ڈاکو اتنا بڑا اچکا اور بدماش، اور جو ڈاکے میں کے اندر جیلوں میں بند، آپ اس کی ہدایت اور رحمت اور برکت اور اس کے لیے روزانہ دعا کر دے ہو. وجہ کیے فرمان لگے بیٹا جی او نہ ہویا تے میں ڈول جانا سی،
میں جدوں دے بیرک دے اگوں لنگدا تے او من کہندا احمد بن عمل میں ایک ڈاکا مارنا من پھر جیلے لے آندے پھر میں مار کھانا پھر میرے آؤ جانا میں پھر جا کے ڈاکے مارنا میں مار کھا کے ڈاکیا تو بعد نہیں آیا تے تو قرآن تو بعد نہ ہوئی حدیث تو بعد نہ ہوئی فرمایا دی گل منو کھا گئی من روزانہ استقامت دیندی سی میں او دے واسطے دعا کرنا لوگوں مارا کھا گئے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھئے جس کو افغانستان پر کے حاکم نے بلایا شاہ افغانستان نے بلایا اور کہا کہ تم 2 سنتوں پہ عمل کرتے ہو سنا ہے تم ہمارے پیر بھی ہو بزرگ بھی ہو عالم بھی ہو محدث بھی ہو پیارے بھی ہو تمہارے اثرات بھی ہیں لیکن تمہاری 2 شکایتیں آئی ہیں ایک تم تشہد میں بیٹھ کے اس طرح انگلی ہلاتے ہو اٹھاتے ہو اشارہ کرتے ہو اور دوسری تم نماز میں رفع الیدین رکوع جاتے سر اٹھاتے کرتے ہو یہ 2 سنتے چھوڑ دو یا یہ ملک چھوڑ دو افغانستان اس ملک کو چھوڑ دو زمینوں کے مالک تھے جگیروں کے مالک تھے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ پھر جس کی نسل میں ہماری جماعت کے امیر سید داؤد غزنوی سید ابو بکر غزنوی جن کی آج بھی اولاد سید جنید غزنوی حافظ اللہ کی صورت میں آج بھی موجود ہے یہ پاکستان ہندوستان میں کیوں آئے تاریخ کو پڑھیے افغانستان کے حاکم نے بلایا نماز میں تشہد میں انگلی ہلانا چھوڑ دو تم اول تا آخر پورے تشہد میں ایسے انگلی ہلاتے ہو یہ انگلی نہیں ہلتی پورا ملک ہل جاتا ہے ہمارے علماء سو ہل جاتے ہیں تم اس سنت کو چھوڑ دو اور رفع الیدین کرنا چھوڑ دو ملک میں رہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تم ہمارے پیر سے بزرگ سے جگیردار سے ساری خوبیاں تجھ میں ہیں لیکن یہ 2 سنتے چھوڑ دو عبداللہ غزنوی نے خچر ذات کو تیار کیا سویرے خچر پہ ضرورت کا سامان رکھا کابل سے باہر نکلے وقت کے حاکم سے مخاطب ہوئے اے حاکم افغانستان ملک چھوڑ رہا ہوں محمد کی سنت نہیں چھوڑ سکتا